السلام کے پیارے دیوانوں، تو دنیا میں کوئی انسان، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے بنگلے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ کوٹھے پر رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، انسان ہے تو اسے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، انسان ہے تو موت اس پر ضرور آنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، موت کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جائے تبھی اسے مرنا ہے، انسان کے جسم سے طاقت ختم ہو جائے تبھی اسے مرنا ہے، 80 سال دنیا میں گزار لے تبھی اسے مرنا ہے، 70 سال دنیا میں گزار لے تبھی اسے مرنا ہے، ناتی اور پوتے دیکھ لے تبھی اسے مرنا ہے، اور کوٹھے اور بنگلے بنا لے تبھی اسے مرنا ہے۔ قرآن نے ایسی بات نہیں کہی ہے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو ہی موت آئے گی، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے اللہ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ موت آتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے۔ اللہ نے جس کے لیے جوانی میں موت لکھ رکھی ہے وہ انسان بڑھاپے میں نہیں مرے گا، بلکہ وہ انسان جوانی میں ہی مرے گا۔ وہ بچہ جس کے لیے میرے پروردگار عالم نے بچپن میں موت لکھ رکھی ہے وہ بچہ کبھی جوانی میں نہیں مرے گا، بلکہ میرے پروردگار عالم نے جو بچپن میں اس کے لیے موت لکھ رکھی ہے وہ بچپن ہی میں مرے گا۔ اور جس کے لیے اللہ نے 100 سال تک کے لکھ رکھا ہے وہ انسان کبھی جوانی میں مر نہیں سکتا، بلکہ وہ بڑھاپے میں 100 سال کے بعد ہی جا کر کے مرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال قرآن یہ کہتا ہے موت تو تمہیں آ کر کے رہے گی، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ اللہ اکبر، کل ان کی تو آج ہماری، یا آج ہماری تو کل آج ہماری تو کل دوسروں کی باری ہے۔ موت تو بہرحال آ کر کے رہے گی۔ جب موت آئے گی نا تو اس کے بعد نہ اپنا کوٹھا ساتھ میں لے جا سکتے ہو، نہ اپنے پیسے ساتھ میں لے جا سکتے ہو، نہ اپنی دولت ساتھ میں لے جا سکتے ہو، نہ اپنے گھر ساتھ میں لے جا سکتے ہو، نہ اپنے بنگلے ساتھ میں لے جا سکتے ہو، بلکہ دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو ہم نے اور آپ نے کمایا ہے وہ اس وقت تک کہ آپ کے لیے ہے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہے۔ جیسے ہی سانس آپ کے جسم سے جدا ہو جائے گی اب اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کی نہیں رہے گی، اس میں سے کوئی شے آپ کی نہیں رہے گی۔ جس گھر کو کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، مرنے کے بعد اب وہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ جس پیسے کو کہہ رہے ہو کہ یہ میرا پیسہ ہے، مرنے کے بعد اب وہ تمہارا پیسہ نہیں ہے۔ جس کپڑے کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرا کپڑا ہے، مرنے کے بعد اب وہ تمہارا کپڑا نہیں رہے گا، بلکہ جس بستر پر تم سو رہے ہو اور جو تمہارا بچھونا ہے اب وہ تمہارا بچھونا نہیں رہے گا، بلکہ تمہارا بچھونا تو کوئی اور چیز ہے۔ حتیٰ کہ جس نام سے تم پہچانے جاتے ہو، جس لقب سے تم پہچانے جاتے ہو، جانتے ہو مرنے کے بعد وہ لقب بھی ختم کر دیا جائے گا، مرنے کے بعد وہ نام بھی ختم کر دیا جائے گا، بلکہ تمہیں جو نام دیا جائے گا وہ مرحوم کا نام دیا جائے گا، مرحوم کا لقب دیا جائے گا۔ تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری پہچان ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ اور جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا، اچھائی کی شکل میں یا برائی کی شکل میں، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تمہارا حساب شروع ہو جائے گا، تمہارے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے دنیا میں اچھا کیا ہے تو وہ ساری اچھائیاں قبر سے شروعات ہوگی، اور وہی اچھائیاں انشاءاللہ آپ کو جنت میں داخل کروائے گی۔ اور اگر آپ نے دنیا میں برائی کی ہے، دنیا میں چوری کی ہے، دنیا میں ڈکیتی کی ہے، دنیا میں نمازیں چھوڑی ہے، دنیا میں شراب پیا ہے، دنیا میں نشہ کیا ہے، کسی کی بہن کی طرف گندی نگاہ ڈالی ہے، کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ زنا کیا ہے، تو وہی سارے گناہ جیسے ہی مرو گے اس کے ذریعے سے اللہ اکبر، اللہ کے طرف سے عذابات کا سلسلہ آپ پر شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ قبر کے اندر جب رہو گے نا تو جانتے ہو جب آپ کو اور ہم کو مٹی میں رکھا جائے گا تو وہاں کوئی نرم بستر نہیں ہوگا، بلکہ مٹی کو ہمارے لیے تکیہ بنا دیا جائے گا۔ آج اگر نرم تکیے دنیا میں ہم کو نہ دیے جائے نا تو
تو کہتے ہیں گردن اکڑنے لگ جاتی ہے. اور اگر صحیح بستر آپ کے پاس نہ ہونا تو کہتے ہو کہ مجھے رات بھر نیند نہ آئی. اللہ اکبر. اگر صرف چٹائی پر آپ کو سلا دیا جائے آپ کروٹیں بدلنے لگتے ہو, کہتے ہو بے چین اور بے قرار ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. جب دنیا کے اندر نرم پلنگ پر سوتے ہو, بستر پر سوتے ہو, تب بھی آپ کو نیند نہیں آتی ہے. ذرا اس قبر کے بارے میں سوچئے تو صحیح. جو مرنے کے بعد تمہیں جانا ہے وہاں آپ کے لیے کوئی الگ سے تکیہ نہیں ہے, بلکہ وہی مٹی آپ کے لیے تکیہ ہے. کوئی الگ سے آپ کے لیے بچھونا نہیں ہے, وہی مٹی آپ کے لیے بچھونا ہے. اللہ اکبر. اوڑھنے کے لیے آپ کے لیے کوئی الگ سے کمبل نہیں ہے, بلکہ وہی سادہ سا, وہ سمپل سا کفن جو آپ نے دنیا میں آخری وقت لوگوں نے پہنایا ہے, وہی کفن آپ کے جسم پر رہنے والا ہے. وہ بھی 3 دن کے بعد, کسی کے 10 دن کے بعد, کسی کے 20 دن کے بعد وہ کپڑے بھی دھیرے دھیرے پھٹنے لگ جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اوڑھنے کے لیے قبر کے اندر تمہارے پاس کوئی کمبل اور بچھونا نہیں ہوگا. اس قبر کے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی, اور یہ سب کچھ جو شروعات ہوگی وہ موت کے ذریعے سے شروعات ہوگی. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, موت کو یاد کرو اور موت کو یاد کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے. موت جو ہے مومن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے. انسان موت کا نام سنتے ہی انسان گھبرانے لگتا ہے, اب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا. بلکہ یہاں تک کہ ہے کہ وہ زندگی جس زندگی کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم کو وہ زندگی ہمیں کب تک ملے گی, لیکن اس کے باوجود اس زندگی میں ہم اتنا کچھ بنا لیتے ہیں, اتنا کچھ بنا لیتے ہیں کہ انسان اس میں سالوں سال رہے. لیکن جس موت کے بارے میں ہم کو یقین ہے, جس موت کے بارے میں ہم کو یقین ہے, جس موت کے بارے میں, اس کے بارے میں اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ بنایا ہے؟ اس مرنے کے بعد اس قبر کے لیے آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, آگے کی اس نے کیا تیاری کی ہے, سامان سفر اس نے کیا بنایا ہے, زادِ راہ اس نے کیا تیار کیا ہے. جب وہ قبر میں جائے گا اس اندھیری وادی کے اندر تو کیا روشنی کے لیے کچھ انتظام کیا ہے کہ نہیں. تو اللہ کہتا ہے ہر جان یہ دیکھے, اور آسان لفظوں میں کہوں ہر انسان یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, آگے کی کیا تیاری کر رکھی ہے. پھر کہا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. 2 مرتبہ واتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے. اتقوا اللہ پہلے بھی آیا اور پھر اس کے بعد اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کے بعد آیا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ ڈرایا تاکہ تم عمل کرو, اور جب دوسری مرتبہ ڈرا رہا ہے تو اس لیے کہ جو تم نیکیاں کر رہے ہو نا وہ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کرنا, دکھاوے کے لیے نہیں کرنا, ورنہ اچھائیاں اور نیکیاں بھی وہ تمہاری تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. ان کی سنگت اختیار نہ کرنا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اے اللہ ہوگا کیا اگر ایسوں کے ساتھ میں بیٹھوں, ایسوں کے مجلسوں میں بیٹھوں
تو قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ اس کو اس بلا میں مبتلا کر دے گا کہ وہ اپنی ذات کو خود بھول جائے گا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے میری تخلیق کیوں کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب قبلہ حضور تشریف لائیے، تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ بیٹھ نہیں بیٹھ، آپ بیٹھ نہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس پر اللہ اس بلا میں اسے مبتلا کر دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا، اس طور پر کہ جو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اسے ذکر کی کیفیت اور ذکر کی لذتیں چھین لیا کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اسے سجدے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے وہ مسجد کے قریب رہنے کے باوجود بھی اللہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ کہ آپ نہیں دیکھتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، جو مسجد کے بغل میں رہتے ہیں، لیکن ایک انسان دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور صف اول کا پابند ہوتا ہے، اور دوسرا وہ انسان جو مسجد کے بغل میں ہوتا لیکن اللہ اکبر وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بالکل صاف ہے کہ جو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اسے اپنے در پر آنے نہیں دیتا، اللہ اسے سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ اسے ذکر کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے مسلمانوں، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا جو ناچنے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا جو ڈھول بجانے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا جو نشہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا جو برائی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا جو زنا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا جو چوری کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا جو گناہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اگر تمہیں بیٹھنے کا شوق ہے تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ بیٹھو، ان علماء کے ساتھ بیٹھو۔ جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے یہ تمہیں گناہ کی طرف نہیں بلائیں گے بلکہ مصطفیٰ سے تمہیں قریب کر دیں گے، اللہ سے تمہیں قریب کر دیں گے، ذکر الہی سے تمہیں قریب کر دیں گے۔ ان کے دل اللہ کی یادوں سے جو مستغرق رہتے ہیں، ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، تمہارے دل کو بھی اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور جو اللہ کو بھلا دیتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس نے اپنی ذات کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی حقیقت میں فاسق ہے، یہی حقیقت میں گناہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی ہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اللہ جس کو جہنم سے بچا لے اور جنت کا مزدہ عطا کر دے حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ آج دنیا میں مال کمانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، آج دنیا میں شہرت حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، آج دنیا کے اندر ذمہ دار بن جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں، آج دنیا میں بنگلہ بنا لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، آج چند کوٹھے خرید لینے کو ہم کامیابی
کامیابی سمجھتے ہیں قسم قسم کی بائکیں خرید لینے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں. مسلمانوں یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. اگر یہ کامیابی ہوتی نا تو قارون کے پاس تم سے زیادہ مال تھا, فرعون کے پاس تم سے زیادہ دولت تھی, نمرود کے پاس تم سے زیادہ خزانہ تھا. تمہارے پاس کیا ہے لیکن یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. کامیابی کی نشانی وہ ہے جسے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب عطا کرے. کامیابی کی نشانی وہ ہے جسے مرتے وقت رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو سکے. کامیابی حقیقت میں وہ ہے جب وہ مرے تو اس شوق کے ساتھ مرے کہ مصطفیٰ کا دیدار کروں گا, اپنے آقا کا چہرہ دیکھوں گا, اپنے آقا سے ملوں گا. ایک مثال اور ایک جھلک دیتا ہوں. وہ بلال جو حبشہ سے آنے والے تھے, اللہ اکبر, جب تک انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تھا ان کی کیفیت الگ تھی, لیکن جب آغوش اسلام میں آ گئے, اسلام کی لذت پالی, اللہ نے انہیں وہ رتبہ عطا کیا تھا. میرے آقا معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کیا دیکھ رہے ہیں, ان سے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. میرے آقا نے پوچھا, اے جبریل یہ کون ہے جو میرے آگے جس کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے غلام بلال کے قدم ہے جو جنت میں چلنے کی آہٹ جن کی محسوس ہو رہی ہے. آخر کیوں, آخر سبب کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ تو جانتے ہو وہ یہ بلال ہے جو ہمیشہ اپنے آقا سے پیار کرتے تھے, اپنے آقا سے محبت کرتے تھے. ان کا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا اور ان کا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا. جانتے ہو جب آخری وقت آتا ہے حضرت بلال کا, آخری وقت آتا ہے تو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میرے لیے ایک نئے جوڑے کا انتظام کرو نا, ایک نئے جوڑے کا انتظام کرو. تو آپ کی زوجہ, آپ کی بیوی کہتی ہے حضور کے وصال کے بعد تو آپ نے کبھی نئے جوڑے نہیں پہنے, عید میں بھی نہیں, تہواروں میں بھی نہیں, کسی موقع پر بھی نہیں. لیکن آخر کیا بات ہے کہ جب موت کے قریب آپ آ گئے ہیں تو نیا جوڑا مانگ رہے ہیں؟ کہا ہاں, اس لیے کہ جیسے ہی اب جاؤں گا نا میں اس دنیا سے تو نیا جوڑا پہن کر مصطفیٰ کا دیدار کروں گا, اپنے آقا سے ملنے والا ہوں, اس لیے مجھے نیا جوڑا چاہیے. یہی وہ بلال ہے جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا ظاہری طور پر اور حضور کو نہیں پاتے تھے, دیوان آوار مدینے میں گھومتے تھے. قاضی عیاض نے لکھا ہے, اللہ اکبر, اسی طرح مسند کے اندر یہ روایت ہے اور امام طبرانی نے بھی معجم میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے ملک شام روانہ ہو جاتے ہیں کہ اب اس شہر میں میرے لیے کیا ہے, اس لیے کہ میں اس شہر میں تھا مصطفیٰ کی وجہ سے, مصطفیٰ کا دیدار کرتا تھا, دلوں کو چین مل جاتا تھا, مصطفیٰ کے اللہ اکبر چہرے و دعا کو دیکھتا تھا, دلوں کو قرار مل جاتا تھا. لیکن اب میرے مصطفیٰ ظاہری طور پر نہیں ہے, اس لیے جدائیگی میں اللہ اکبر وہ چلے جاتے ہیں, ملک شام میں رہنے لگتے ہیں. تقریباً 6 مہینے ہوئے نا, ایک رات خواب میں حضور تشریف لائے اور کہتے بلال کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, کون آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کہا اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہو, اگر مجھ سے روٹھے نہیں ہو تو مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیدار ہوتے ہیں اور رخت سفر بانا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے. زاد راہ لیا اور مصطفیٰ کے شہر کی طرف اللہ اکبر روانہ ہو گئے کہ اب تو آقا سے ملوں گا. میرے آقا نے مجھے طلب فرمایا ہے. اللہ اکبر, گویا کہ یہ حدیث اہل سنت و جماعت کو یہ عقیدہ دے رہی ہے کہ میرے آقا جب تک ظاہری طور پر تھے تب بھی وہ زندہ تھے اور قبر میں چلے گئے ہیں تب بھی وہ زندہ تھے. اس لیے کہ امام نے لکھا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآنی, اور ایک میں من رآنی فقد رأى الحق, کہ جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے, اس نے مجھے ہی دیکھا ہے.
شیطان کبھی میری صورت نہیں اختیار کر سکتا ہے، کبھی نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ دیکھ لو یہ دلی کی جامع مسجد، جب شاہ جہاں نے حضور اس کے خواب میں تشریف لائے تھے اور کہا تھا ایک ایسی مسجد بناؤ، ایک ایسی مسجد بناؤ جس کی بنیاد وہ شخص رکھے جس کے تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ 1200 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور مرکز مٹی میں مل گئے۔ ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور آخری دم تک بلکہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ عالم برزخ میں جانے کے باوجود بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے آپ زندہ میں دنیا میں تشریف فرما تھے، ویسے ہی ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کی فقط آنی ہے، بس آنی ہے۔ پھر اللہ وہی مثل سابق جو پہلے کی طرح ہے ہمیشگی کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔